آپ لوگ تھوڑی سی زحمت فرما کے آگے آگے آئیں، کیونکہ دیکھیے ابھی مسلسل مومنوں کی آمد و رفت رہے گی، پھر مشکل ہوگی، جو باہر سے اندر آئیں گے بہت مشکل ہوگی۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، آ جائیں زحمت کریں، آ جائیں، سب آگے آگے ہوتے رہیں، ادھر سے آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ، خلق الخلق من غیر ربیۃ، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ اللَّحَوْضُ۔ صلوات۔ 1446 ہجری کے عشرہ محرم کی 9ویں تقریر آپ حضرات عزاخانہ امامیہ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوعی اعتبار سے یہ تقریر اپنے سلسلے کی آخری تقریر ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اور بارہا یہ جملہ کہتا ہوں کہ اہل بیت پر جو بھی عنوان اور موضوع مقرر ہو جاتا ہے، پھر اس کی سرحدیں اتنی پھیلتی جاتی ہیں، نہ پڑھنے والے کا پیٹ بھرتا ہے نہ سننے والے کا پیٹ بھرتا ہے۔ دیکھیے، اس لیے کہ یہ رزق روحانی اور رزق روح ہے ذکر اہل بیت۔ کبھی بھی اس شخص کی روح خراب نہیں ہو سکتی جو ذکر اہل بیت سے جڑا ہوا ہو۔ دیکھیے، عام طور پر جسم تو خراب ہو جاتے ہیں، روح کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مگر جو ذکر اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے جسم خراب ہوتے ہیں نہ روحیں خراب ہوتی ہیں۔ ہم نے جو عنوان یہاں مقرر کیا وہ تھا قرآن ناطق بزبان قرآن صامت، اور یہ عنوان میرا مقرر کردہ نہیں ہے، رسول اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اور رسول اللہ نے بہت بڑا جملہ کہا کہ سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ یعنی اگر تمہیں قرآن کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو کھولنا پڑے گا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو تمہیں قرآن کو کھولنا پڑے گا۔ ظاہر میں تو تمہیں لگتا ہے یہ سورہ کوثر ہے، ظاہر میں تو تمہیں لگتا ہے یہ سورہ کوثر ہے، یہ سورہ کوثر ظاہر میں ہے، باطن میں فاطمہ زہرا کا قصیدہ۔ ظاہر میں یہ تمہیں سورہ فجر لگ رہا ہے، مگر باطن میں اس میں کربلا بھی موجود ہے اور ذکر حسین بھی موجود ہے۔ تو اہل بیت کا دامن جس نے بھی تھاما اسے قرآن سمجھ بھی آیا اور ہضم بھی ہو گیا۔ جملہ نہیں سمجھے آپ میرا، قرآن سمجھ بھی آیا اور ہضم بھی ہو گیا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جب علی کے خلاف قرآن نیزے پر اٹھائے تھے
اور بڑی جھوم جھوم کے تلاوتیں کر رہے تھے تو علی نے پلٹ کر کہا خبردار اس صامت قرآن کے دھوکے میں نہ آنا اور ان قاریوں کے بھی دھوکے میں نہ آنا، اس لیے کہ جو بغیر علی قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن یہاں آ کر اٹک جاتا ہے، ہضم نہیں ہو۔ اور میں اپنی بات کو سہارا دوں، علی کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور کمیل ساتھ ہے، ایسے میں کسی گلی سے بڑے اچھے قاری صاحب کی آواز آئی، بڑا اچھا لہن تھا، ایسے گھول گھول کر وہ آیات کی تلاوت کر رہے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ کانوں میں رس گھل رہا ہے۔ کمیل نے بھی جیسے ہی آواز سنی تو علی کو دیکھ کر کہا مولا کتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے، مولا کتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے۔ علی نے پلٹ کر کہا اس کی یہی تلاوت اسے جہنم میں لے جائے گی۔ بھائی کچھ کہنا چاہ رہا ہو، وہ بڑا جھوم جھوم کر تلاوت کر رہا تھا، علی نے کہا اس کی یہی تلاوت اسے سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ اب سوچئے کمیل گھبرا گئے کہ وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے اور علی کہہ رہا ہے اسے یہی قرآن جہنم میں لے جائے گا۔ اب اضطراب بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ علی اپنے گھر چلے گئے، مگر کمیل کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں بس ایک سوال تھا، وہ تو اتنی اچھی قرأت کر رہا تھا مگر میرے مولا نے کہا وہ جہنم میں جائے گا، علی نے کہا ہے تو یقیناً جائے گا، مگر ذرا سبب تو پتہ چل جائے ہوگا کیا۔ جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا دق الباب کیا، قاری نے قرآن کو چھوڑا، دروازے پر آیا، کمیل نے کہا یہ بتا علی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا ہے؟ اس نے پلٹ کر کہا کون علی، کہاں کا علی، کیسا علی؟ کمیل نے کہا بے شک بغیر علی کے یہی قرآن جہنم میں ہے۔ دیکھیے کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کا احترام اپنی جگہ پر ہے۔ نماز ہر مسلمان پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ روزہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حج ہر مستطیع پر کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر واجب ہے کہ جس کی استطاعت ہے اور وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ تمام عبادتیں اللہ کی طرف سے ہر مسلمان پر واجب ہے، مگر اس وجوب کی کچھ شرطیں ہیں۔ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ ہر واجب چیز کی شرط ہے۔ بے شک نمازیں ہو رہی ہیں، بے شک روزے رکھے جا رہے ہیں، زکاتیں دی جا رہی ہیں، خانہ خدا کا حج بھی ہو رہا ہے، مگر پروردگار عالم نے ہر عبادت کی قبولیت کے لیے ایک شرط مقرر کی ہے، اور وہ شرط ہے محبت اہل بیت۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گا۔ یہی عبادتیں بغیر علی کے جنت میں نہیں جہنم میں ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی خطابت کر رہا ہوں یا اپنی مرضی سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ انسان ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اور زندگی بھی نوح جتنی زندگی، حضرت نوح جتنی کوئی عمر پالے، مسلسل عبادتیں کرتا رہے، حج بھی کرے اور جتنی عبادتیں ہیں سب کرتا رہے، مگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، جنت تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو تمام عبادتیں واجب ہیں، مگر ان کے ساتھ اہل بیت کا ماننا ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی اطرت۔ تو اب قرآن کے معاملے میں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ در اہل بیت پر آنے کی ضرورت ہے۔ اور سوا اہل بیت کے رسول اللہ نے کسی کے لیے جملہ نہیں کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ دیکھیے حدیث تو موجود ہے، زمانہ
اگر کسی اور سے قرآن لینے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو ایک حدیث تو دکھا دیجئے کہ قرآن بہت دور کی بات ہے، نبی نے کسی ایک آیت کے لیے کہا ہو فلاں آیت فلاں کے ساتھ۔ نہیں سمجھ رہے، پیچھے والے نہیں سمجھ رہے باتوں کو۔ دیکھیے علی کے لیے نبی نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، ٹھیک؟ تو پورا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہونا یہ چاہیے تھا۔ کسی کے لیے بھی رسول کہہ دیتے فلاں آیت ان کے ساتھ اور وہ آیت فلاں کے ساتھ، جہاں آیتوں پر نبی نے معیت کو نہیں چھوڑا وہاں قرآن کو نبی کیسے چھوڑ دیتے؟ تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم کے نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا، اہل بیت کے ساتھ قرآن کو چھوڑا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان اپنی امت پر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ قرآن کے وارثوں کو چھوڑا، اس لیے کہ ماضی میں جتنی کتابیں آئیں وہ سب منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ قوموں نے ان میں تحریف کر دی، جس کا جو دل چاہتا تھا اپنے مطابق آیت کو ہیر پھیر کر دیتا تھا اور اپنی شان میں نازل کروا لیتا تھا۔ لیکن پیغمبر نے اپنی امت کے لیے یہ اہتمام کیا کہ میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو قرآن کے محافظ ہیں۔ اور پھر قرآن نے بڑھ کر کہا وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس ذکر کا نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور پیغمبر نے کہا وَلَن يَفْتَرِقَا، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ اب میں جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، نبی نے کہا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، تو مجھے یہ بتائیے قرآن ہے کہ نہیں؟ سب بولیے قرآن ہے کہ نہیں؟ تو پھر کسی اہل بیت کے ایک فرد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں۔ نبی نے کہا وَلَن يَفْتَرِقَا، دونوں میں جدائی نہیں ہے، تو قرآن تو ہے، تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کے ایک فرد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب بھی حدیث ثقلین نہیں سمجھ آئی، ظاہر میں حدیث ثقلین ہے، باطن میں ذکر مہدی۔ اس لیے کہ جب تک قرآن رہے گا قرآن کے ساتھ وارث بھی موجود رہے گا۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ علی نے کہا تھا کہ سنو، اگر میرے لیے قضاوت کی مسئلت سجا دی جائے، انجیل والے آئے میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، توریت والے آئے میں انہیں ان کی کتاب سے جواب دوں گا، زبور والے آئے میں انہیں ان کی کتاب سے جواب دوں گا، قرآن والے آئے میں انہیں ان کی کتاب سے جواب دوں گا۔ یہاں تک کہ علی نے بڑھ کر کہا اگر کوئی کسی کتاب کو نہیں مانتا، وہ جسے مانتا ہے میں اسی سے جواب دوں گا۔ تو جہاں علم کا یہ دریا تھا جو مسلسل بہے جا رہا تھا، وہاں پر علی نے ایک اور جملہ کہہ دیا، کہنے لگے سنو وما من آیت نزلت فی بر او بحر او سہل او جبل وَلَقَدْ عرفت کیف نزلت وفیما نزلت۔ سنو، قرآن کی جو بھی آیت جہاں بھی نازل ہوئی، چاہے خشکی میں ہوئی ہو، چاہے دریا میں ہوئی ہو، چاہے پہاڑ پر ہوئی ہو، چاہے نرم دریا پر ہوئی ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں آیت کس کے لیے آئی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں آیت کب آئی ہے۔ تو سوا علی کے کوئی عالم اسلام میں یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر نہیں آیا کہ قرآن ہم سے بہتر کوئی جانتا ہے۔ تو اب جو ہم نے موضوع رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جسے آپ کو خود بنانا ہے، ایک وہ راستہ ہے جسے اللہ کے نبی نے بنایا۔ اللہ کے نبی نے جو راستہ بنایا اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور آپ جسے راستہ بنانا چاہیں آپ جو راستہ بنائیں، جو نام دیجئے اس کے پیچھے چلیے۔ تو سوال تو یہی ہے کہ اگر قرآن ناطق کا قصیدہ قرآن صامت پڑھ رہا ہے تو اللہ نام لے لیتا، اللہ کہہ دیتا کہ آیہ ولایت علی کے لیے آ رہی ہے، اللہ کہہ دیتا کہ کوثر جناب سیدہ کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب میں آپ کے حوالے بہت قیمتی جملہ کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟
بہت توجہ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں علی کے مختلف نام ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں سے بتایا کہ اہل سنت کہتے ہیں قرآن میں علی کا ایک نام اذان ہے، ایک نام علی کا قرآن میں ولی ہے، ایک نام علی کا قرآن میں نبأ العظیم ہے، ایک نام علی کا قرآن میں قمر ہے۔ آپ کیوں تھکے ہوئے سن رہے ہیں؟ مطلب کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ بولیے نا اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو۔ نبأ العظیم علی کا نام، ولی علی کا نام، اذان علی کا نام، امام مبین علی کا نام، کوثر جناب سیدہ کا نام، فجر امام حسین کا نام، عصر امام زمانہ کا نام۔ اب زمانہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نام یہ ہے تو اللہ مختلف لقب کے ذریعے کیوں یاد کر رہا ہے؟ تو جو یہ اعتراض کر رہا ہے کہ جب نام ہے تو اللہ لقب کے ذریعے کیوں یہ بات کر رہا ہے، تو ان سے پلٹ کر کہیے نام تو محمد تھا، مگر اللہ کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر۔ اب لگ رہا ہے نا کہ آپ نے جاگ کے سنا، اب میرے ساتھ ہو جائے۔ گویا پروردگار عالم جس طرح نبی کے مختلف ناموں سے نبی کو مخاطب کرتا ہے، اسی طرح پروردگار اہل بیت کو ان کے مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے علی کا نام اذان کیسے ہے، امام مبین کیسے ہے؟ تو گھر والے جانتے ہیں کہ گھر میں بچے کے کیا کیا نام ہوتے ہیں۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ نبی کا نام طٰہٰ کس نے رکھا، یاسین کس نے رکھا، مدثر کس نے رکھا، مزمل کس نے رکھا۔ وہ تو جب ابو طالب کے شعر پڑھے تب پتا چلا یاسین بھی ہے۔ اب جائیں جا کر وہ دیوان دیکھیے جو اہل سنت نے ابو طالب کا مرتب کیا، اس میں یہ لکھا ہے آیت بعد میں آئی، آیت بعد میں آئی۔ ابو طالب پہلے پہلے کہتے تھے اے کالی کملی والے، اے سب چادر اوڑھنے والے، اے سید و سردار، یعنی پروردگار عالم کو ابو طالب کے جملے اتنے اچھے لگے۔ نہیں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ابو طالب تو پیار سے کہتے تھے اللہ آیتیں بناتا۔ اب آپ یہ حیرت میں آ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو طالب گھر میں پیار سے کہتے تھے یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، اللہ آیتیں بناتا چلا گیا۔ اب پتہ نہیں میرے جملے کا وزن مجمع سمجھے گا یا نہیں، میں کہاں آپ کو ابو طالب کے بابا کے جملے بتاؤں کہ جنہیں اللہ نے آیت بنایا، بلکہ آج تو میں مجمع کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حفظہ رہی تھی اللہ آیت بنا رہا۔ اب دیکھیے جملے کا وزن صرف آگے والے اٹھا رہے ہیں، پیچھے والے پتہ نہیں وزن کیوں نہیں اٹھا رہے، حالانکہ حدیث ثقلین کا مطلب ہی وزن ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کیا کہا؟ حضرت فضہ جملہ کہے آیت بن جائے۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے یہ جملہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو سچ سچ بتائیے گا، جسے پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے تاکہ مجھے پتا چلے مجھے یہ بات کرنی ہے کہ نہیں۔ کس کس کو پتا ہے کہ سورہ دہر کب نازل ہوا؟ ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ۔ ہاں دیکھیں یہ اچھی بات ہے، یہی تو حسینی درسگاہ کا فیض ہے کہ یہاں نہ جھوٹ بولا جاتا ہے نہ جھوٹوں کا ذکر ہوتا ہے۔ چونکہ دیکھیے سچوں کا ذکر ہے تو سچوں کی بات ہے، چونکہ پورا مجمع نہیں جانتا اب بتانا میری ذمہ داری ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بظاہر، اس جملے کو یاد رکھیے گا، بظاہر امام حسن اور امام حسین علیہم السلام بہت چھوٹے سے ہیں اور بظاہر بیمار ہوئے، اس لیے
کہ معصوم بیمار نہیں ہوتا، لیکن اگر معصوم پر حکم الہی سے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب وہ لوگوں کی طرح بظاہر نکاہت محسوس کرے اور بیمار ہو، تو وہاں پر اہل بیت کا طریقہ اور ہے۔ ہوا یہ، شیعہ سنی سب نے لکھا کہ جب حسن اور حسین 4-5 برس کے ہیں، دونوں بچے بظاہر بیمار ہوئے، ماں نے منت مانی۔ سورہ دہر میں لفظ نذر ہے اور نذر کا ترجمہ ہے منت۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ منتیں اٹھاتے ہیں، بھائی بولے نا، بات سمجھ آ رہی؟ آپ شیعوں کی بات نہ مانے، اپنے پسند کے عالم کے پاس جائیے، سورہ دہر پڑھیے اور کہیے یہ جو لفظ نظر ہے، نون دے اور را، اس کا مطلب کیا ہے؟ نظر کا ترجمہ ہے منت۔ اب چونکہ ہماری بیوی نے اٹھائی ہے تو شاید بہت سے لوگوں کو ہضم نہ ہو، اسی لیے سورہ مریم میں اللہ نے ایک اور بیوی کا ذکر کیا ہے جسے منت اٹھائی۔ اب وہ بیوی کون ہے؟ حضرت مریم کی والدہ۔ ہاں، قرآن کی آیت ہے، انہوں نے کہا یا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، پالنے والے میں منت اٹھاتی ہوں، پالنے والے میں منت اٹھاتی ہوں، اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر کا خدمت گزار بناؤں گی۔ بھائی ہماری بھی تو یہی منت ہوتی ہے، ہم علم پر آ کر کہتے ہیں مولا عباس اگر بیٹا دے۔ بھائی دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے، مجھ سے زیادہ نہیں لگ رہی، میرے پسینے دیکھ رہے ہیں آپ، تو میں تو اپنی طاقت لگا رہا ہوں نا، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ درود پڑھیے ذرا بلند آواز میں محمد والا۔ توجہ، کہنے لگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ۔ تو اب اگر میرے بچوں سے کوئی پوچھے یہ تم منت کیوں اٹھاتے ہو، یہ تم علم پہ کھڑے ہو کر اور قاسم کی مہندی کی منت کیوں اٹھاتے ہو، تو انہیں پلٹ کر یہ آیت سنا کر کہیے گا مریم بی بی کی ماں نے منت کیوں اٹھائی۔ اور سورہ دہر میں جو یہ جملہ ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون، یہ لفظ نذر کا قرآن میں موجود ہے۔ جناب سیدہ نے منت اٹھائی، اور منت دیکھیے اپنے لیے نہیں اٹھائی تھی، ہمارے لیے اٹھائی تھی کہ اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو یہ کر دو۔ تو اگر خدا نخواستہ، یہاں ہمارے علماء نے لکھا، اگر کوئی بیمار ہو جائے اور حل نہ مل رہا ہو، ڈاکٹر کی دوائی اثر نہ کر رہی ہو، تو منت اٹھا لے، 3 دن کے روزے رکھیں گے، 3 دن کے روزے رکھیں گے جناب سیدہ کی تاسی میں، اور منت آ جائے گی، مراد پوری ہو جائے گی۔ تو سیدہ بی بی نے منت مانی، منت یہ مانی کہ اگر حسن اور حسین ٹھیک ہو جائے تو میں بھی روزہ رکھوں گی، علی بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اب یہ کام تو تھا آقاؤں کا، گھر میں ایک کنیز بیٹھی تھی جس کا نام تھا فضہ، بڑھ کر کہنے لگی اگر آپ روزے رکھیں گے تو ہم بھی رکھیں گے۔ پتہ چلا ملازم کنیز اور غلام ہوتا ہی وہ ہے جو آقا کرے وہی کرے۔ تو ہمارے آقاؤں نے تو ماتم کیا، ہم ماتم کر کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہو گئی منت، حسن حسین علیہ السلام کو باذن الہی شفا ملی، بچے ٹھیک ہو گئے۔ اب معاملہ تھا منت بڑھانے کا، پہلے دن روزہ رکھا۔ دیکھیے جسے پتا ہے اسے تو پتا ہے، چونکہ بہت سے لوگوں نے کہا نہیں پتا اس لیے بتا رہا ہوں۔ پہلا دن آیا، روزہ رکھا، جیسے ہی روزہ ہوا سیدہ بی بی نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی، ایک روٹی سیدہ کی، ایک روٹی علی کی، ایک روٹی حسن کی، ایک روٹی حسین کی، ایک روٹی فضہ کی، 5 روٹیاں بنی اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ افطار کا وقت ہوا، جیسے افطار کرنے لگے اچانک سے دروازے پہ آواز آئی، اے اہل بیت، اسیر آیا ہوں اسیر، قیدی آیا ہوں قیدی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ کہتے سب سے پہلی روٹی اٹھائی علی نے،
علی کی روٹی کے ساتھ اٹھی سیدہ کی روٹی، سیدہ کے ساتھ اٹھی حسن کی روٹی، حسن کے ساتھ اٹھی حسین کی روٹی، اور آخر میں اٹھی فضہ کی روٹی۔ اب یہاں بڑے بڑے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی ایک روٹی دے دیتے، باقی 4 روٹی آپس میں کھا لیتے، چونکہ آپ ہیں اس فطرت کے، کچھ کہہ رہا ہوں، چونکہ زمانہ اس فطرت کا ہے، ارے تھوڑا سا دے دو باقی خود استعمال کر لو۔ آپ چونکہ اس فطرت کے ہیں، اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں۔ ہاں اگر 4 روٹیاں ایک گئی تو 4 پلٹ کر دیں گے، اور یہاں علماء نے لکھا کہ جب روٹیاں جانے لگی تو 5 نے اس لیے دی کیونکہ مانگنے والے نے یہ تھوڑی کہا تھا علی کی روٹی چاہیے، حسن کی روٹی چاہیے، حسین کی روٹی چاہیے، نہیں، اس سے تو کہا تھا روٹی چاہیے۔ 5 نے اپنی روٹی دے دی۔ یہ تھا پہلا دن۔ پہلے دن اسیر آیا، قیدی آیا، 5 روٹیاں لے گیا۔ 3 دن کے روزے تھے۔ دوسرا دن آیا، افطار کا وقت ہوا، ابھی پہلا لقمہ سب نے اٹھایا کہ پھر کوئی آ گیا، فقیر آیا ہوں فقیر، اللہ کے نام پر دے دیجئے۔ اٹھائی روٹیاں، 5 چلی گئی، تمہید تو ہو گئی، جملہ آ رہا ہے۔ تیسرے دن دوبارہ افطار کا وقت آیا، روٹیاں اٹھائی، کھانا ہی چاہتے تھے، آواز آئی اللہ کے نام پر دے دیجئے۔ تیسرے دن آیا مسکین، پہلے دن اسیر، دوسرے دن فقیر، تیسرے دن مسکین، 5 روٹیاں چلی گئی۔ اب لکھا یہ ہے کہ جب روٹی لینے والا روٹی لیتا تھا تو جملہ کہتا تھا وقت شکرت لکم، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو پلٹ کر علی کی کنیز کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جو جملے فضہ کہہ رہی تھی اللہ نے آیت بنا۔ بھائی میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے، مجھے نہیں پتا مجمع میرے جملے کا وزن اٹھا پا رہا ہے یا نہیں۔ علی کی کنیز جو جملے کہہ رہی تھی، اللہ نے ان جملوں کو آیت بنا دیا۔ اب یہاں پھر پھڈا شروع ہو گیا اور اختلاف شروع ہو گیا، بھائی یہ مدینے میں فقیر کہاں سے آ گئے؟ یہ تو آپ فقیروں سے پوچھئے، یہ مدینے میں مسکین کہاں سے آ گئے؟ یہ مدینے میں اسیر کہاں سے آ گئے؟ اور ایسا اختلاف کیا کہ روحیں کانپنے لگ جائے۔ کہنے لگے یہ کتنی بری بات ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں کسی قیدی کو جنگ سے قیدی کیا گیا ہو اور رسول اللہ اسے ایسی مدینے میں چھوڑ دے کہ جا کے خود بھیک مانگو۔ آپ کیا ہوتا ہے اگر بھکاری کہیں زیادہ ہو جائے؟ بھائی کراچی تو گڑھ ہے نا بھکاریوں کا، ذرا سا باہر نکل جائے ماشاءاللہ ہر اسٹاپ پہ ہر مخلوق آ جاتی ہے، یعنی جو جس طرح کا بھی ہے وہ آ جائے گا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے، اور حدیثوں میں آیا غربت کا ایک سب سے بڑا حکومت کی نااہلی ہے۔ اب حدیث ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ یہاں سوال کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں مسکین در بدر گھوم رہے ہو، یتیم در بدر گھوم رہے ہو، اور فقیر در بدر گھوم رہے ہو۔ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے دور میں کوئی قیدی مانگ رہا ہو۔ اچھا تو پھر آپ ان آیتوں کا کیا کریں گے؟ بولیں اگر بات سمجھ آ رہی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں تو کوئی اسیر ہو نہیں سکتا، کوئی مسکین ہو نہیں سکتا، کوئی یتیم ہو نہیں سکتا۔ اگر نہیں ہو سکتا تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ اور اگر یعنی آپ کو فضیلت اہل بیت چھپانا ہے، اس لیے کیونکہ روٹیاں تو جاتی اس گھر سے ہے، تو اب یہاں پر یہ چھپانا تھا کہ اسیر ہے ہی نہیں مدینے میں، فقیر ہے ہی نہیں مدینے میں، اور مسکین ہے ہی نہیں، یتیم ہے ہی نہیں مدینے میں۔ اچھا اگر نہیں ہے تو پھر آیتیں کیوں آئی؟ تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، توجہ، ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر یتیم، اسیر اور مسکین
در بدر مدینہ کی گلیوں میں اس طرح بھیک مانگیں گے تو معاذ اللہ سوال رسول اللہ پر اٹھے گا کہ وہ یتیموں کو کھانا کیوں نہیں دیتے، مسکینوں کو کھانا کیوں نہیں دیتے، اسیروں کو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہ مدینے میں کوئی اسیر تھا، نہ مدینے میں کوئی مسکین تھا، نہ مدینے میں کوئی فقیر تھا، تو سوال یہ ہے یہ آنے والے کون تھے؟ یہاں تک تو آپ نے کہا کہ یہ انسان نہیں تھے اس لیے کہ تصور نہیں تھا، ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ انسان نہیں تھے، یہ فرشتے تھے جو روپ بدل بدل کر زہرا کے دروازے پر روٹیاں مار بھائی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں آج آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کروں گا، مجھے پتا، میں سمجھ گیا بہت گرمی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بس میں شکوہ نہیں کر رہا، لیکن گرمی ولایت علی کی زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو بس وہ گرمی الحمدللہ مجمع میں میرے لیے کافی ہے، جملے سنتے رہیے۔ کہنے لگے کہ یہ عام بندے تو نہیں ہیں، بلکہ بندے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر فرشتے آئے تھے در زہرا پر روٹیاں لینے کے لیے اور روپ بدل بدل کر آئے، تو یہاں تک سب کے پہنچ گئی بات۔ اب عجیب واقعہ سورہ والذاریات اور سورہ ہود میں اللہ نے لکھا، اور واقعہ یہ لکھا کہ ایک دن ابراہیم کے گھر پہ کچھ مہمان آئے، اور قرآن نے بڑھ کر کہا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب کہ آپ تک ابراہیم کے ان مہمانوں کا قصہ پہنچا کہ جو بڑے مکرم تھے، بڑے محترم تھے، بڑے معزز تھے۔ آئے ابراہیم نے جلدی سے بچڑا ذبح کیا اور ان کے سامنے رکھ دیا، کہا کھاؤ۔ اب وہ بیٹھے ہوئے کھانا ہی نہیں کھا رہے۔ ابراہیم نے کہا کیا ہوا، کھانا اچھا نہیں لگا؟ تو پلٹ کے کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، ہم فرشتے ہیں، یا نبی اللہ ہم فرشتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے، تو میں فرشتوں سے پوچھوں ابراہیم کے گھر تو کھاتے نہیں ہو؟ بھائی بولے نا، بات سمجھ آ رہی؟ اے فرشتوں، ابراہیم کے گھر تو کھا نہیں رہے، حالانکہ وہاں تو بچڑا ذبح ہوا ہے، وہاں تو بچڑا رکھا ہوا ہے، اور ابراہیم کہہ رہے کھاؤ، تو پلٹ کے کہہ رہے ہیں ہم تو فرشتے ہیں، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں فرشتوں، ابراہیم کے گھر تو نہیں کھاتے، زہرا کے گھر کیوں آئے ہو؟ روٹیاں تم کھاتے نہیں ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ عجب نہیں کہ پلٹ کر کہے ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں ہم کھاتے نہیں ہیں، پھر بھی مانگنے ان کے دروازے پہ آتے ہیں۔ ہمیں کھانے وانے کی حاجت نہیں ہے، پھر بھی ہم روٹیاں مانگنے ان کے دروازے پہ آتے ہیں، تو تمہیں تو بھوک بھی لگتی ہے، تمہیں تو کھانے کی حاجت بھی ہوتی ہے، خبردار اہل بیت کے سوا کسی دروازے پہ نہ آنا۔ بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مگر قرآن نے جب ابراہیم کے دروازے پر آنے والے فرشتوں کا تعارف کروایا تو قرآن کہنے لگا حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب آپ کے پاس ابراہیم کے ان مہمانوں کا قصہ پہنچا جو معزز ہے، محترم ہے، مکرم ہے۔ عجیب بات ہے، ابراہیم کے دروازے پر آئے مکرم بن کر، معزز بن کر، محترم بن کر، زہرا کے دروازے پر محترم نہیں، مکرم نہیں، معزز نہیں، یتیم، فقیر، مسکین۔
کتنا عجیب معاملہ ہے. یعنی فرشتوں نے بتایا کہ جب اس دروازے پر آؤ تو بہت تمہارے پاس بڑی بڑی سواریاں ہو, تم بڑے بڑے عہدوں پر ہو, چاہے تم کسی ملک کے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. جب فرشتے ادھر یتیم بن کر آتے ہیں تم بادشاہ بن کے کیوں. اہل بیت کے دروازے پر فرشتوں نے آنے کا سلیقہ بتا دیا. یتیم بن کر آتے ہیں, اسیر بن کر آتے ہیں, مسکین بن کر آتے ہیں. جملہ کس نے کہا؟ حضرت فضہ نے. کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو اللہ کے چہرے کے خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں. پتہ نہیں میں کہاں تقریر کر رہا ہوں. آیت کا ترجمہ بار بار کہتا ہوں. دیکھیے الحمدللہ میں اتنی عربی جانتا ہوں کہ میں بہت اچھے ترجمے کر لیتا ہوں. حالانکہ ممبر سے یہ بات کہنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو اپنا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ جسے پسند کرتے ہیں اس سے کروا لیجئے. پھر آیت سنیے کیا کہا؟ انما, سنو, بتحقیق, نطعمکم, ہم کھانا کھلاتے ہیں, ہم طعام کھلاتے ہیں, لوجہ اللہ, اللہ کے چہرے کے خاطر. ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے خاطر کھلاتے ہیں. نہ ہمیں اجر چاہیے نہ ہمیں ثواب چاہیے. ابھی بھی میرا مجمع نہیں سمجھا. سب سے پہلے روٹی اٹھائی تھی علی نے, زہرا نے چہرہ دیکھا, حسن نے چہرہ دیکھا, حسین نے چہرہ دیکھا, فضہ نے چہرہ دیکھا. علی کے چہرے کا صدقہ فرشتوں کو. یہ میرا ذاتی ترجمہ ہے, آپ جسے پسند کرتے ہیں اس سے کروا لیجئے. فضہ نے بتایا, اے ہائے کیا جملہ آیا ہے. فضہ نے بتایا ہم علی کے چہرے پر اپنی روٹیاں فرشتوں کو دیتے ہیں. وہاں سے فقیروں نے فارمولہ سیکھ لیا. فقیروں کو فارمولہ مل گیا, ملتا علی کے نام پر ہے. جب بھی فقیر جب بھی مانگتے ہیں علی کے نام پہ دے دو, حسن کے نام پہ دے دو, حسین کے نام پہ دے دو. اما آیت دور کی بات ہے, ان کے نام پہ بھیک بھی جائے. پتہ نہیں آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی. کبھی کوئی فقیر آیا حضرت آدم کے نام پہ دے دو, کبھی کسی فقیر نے کہا حضرت عیسیٰ کے نام پہ دے دو, کبھی فقیر نے کہا حضرت نوح کے نام پہ دے دو. نہیں, فقیروں کو پتا ہے ملتا علی کے نام پر ہے. اس لیے اس دن سے فرشتوں نے فارمولہ سیکھ لیا, جب بھی مانگو علی کے نام پہ مانگو. اب ہوا کیا, روز وہ آ رہے ہیں, یہاں سے روٹیاں جا رہی ہیں. ہائے ہائے کیا بات آ گئی. مجھے یہ بتائیے, اللہ نے ہر کام کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. حدیثوں میں آیا صبح کے وقت نہ سو, کیوں؟ فرشتے آتے ہیں رزق لے کر. جو فرشتے رزق بانٹتے ہیں ان کا ایک سردار ہے, ایک سردار ہے. کیا نام ہے اس کا؟ میکائیل. حضرت میکائیل, شیعہ سنی سب نے لکھا. حضرت میکائیل کا کام یہ ہے کہ وہ بندوں میں روزی بانٹتے ہیں. دوسرا جملہ کہہ دوں, رازق ہے, پالنے والے. رزق تو دیتا ہے, شرک ہی نہیں ہو رہا, کوفری نہیں ہو رہا. تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا میکائیل کا کام ہے رزق بانٹنا. چلو یہاں تک تو آ گئے کہ فرشتے رزق بانٹتے ہیں. یہ اور بات ہے
کہ فرشتے رزق کہیں اور سے لیتے ہیں. میں آہستہ بول رہا ہوں مگر آپ میرے جملوں کیا وزن سمجھیے. میکائل، پتہ ہے میکائل کو میکائل کیوں کہتے ہیں؟ جائیں جا کے سرچ کیجئے. میکائل نکلا ہے مکیال سے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے مکلا، میم کاف لام. مکیال کہتے ہیں وزن کو، پیمانے کو، اور جو انگریزی جانتے ہیں ان کے لیے پیرامیٹر کو. مکیال یعنی پیرامیٹر، مکیال یعنی پیمانہ، اور آسان کر دوں مکیال یعنی ترازو. پتہ ہے اللہ نے اس کا نام میکائل کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ برابر برابر رزق بانٹتا ہے. اس کے پاس پیمانہ ہے کسے کتنا دینا ہے، کسے کتنا دینا ہے اور کسے کتنا دینا ہے. جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، یعنی فرشتے کے پاس پیرامیٹر ہے کہ رزق دے گا تو وزن کر کے دے گا. مگر یہی مکیال، یہی میکائل جب اپنا رزق لینا چاہے کہاں آ رہا ہے؟ در اہل بیت پر. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ قرآن ناطق بزبان قرآن سامت. یہ میرے جملے تھوڑی ہیں، سورہ دہر کے جملے ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بہت توجہ. 5 روٹیاں روز جا رہی ہیں. کتنے دن گئیں؟ کتنے ہو گئے؟ شاباش، کیسے ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے. 5 دن روٹیاں، 3 دن روٹیاں گئیں، 5 ایک دن، ٹوٹل کتنی ہوئی؟ سورہ دہر میں آیتیں کتنی ہیں؟ 30. یعنی یہاں سے 15 گئیں، وہاں سے 30 آیتیں آئیں. توجہ. اور یہ اللہ نے دیا کیسے؟ پیرامیٹر. آپ سمجھ رہے تھے میں نے ایسی میکائل کا ذکر کر دیا؟ میں تو آپ کو وزن بتا رہا ہوں. یعنی سیدہ کے گھر کی ایک روٹی اللہ نے پیرامیٹر بنایا، وزن کیا، ترازو میں رکھا. یہ زہرا کی روٹی اور یہاں پر آیت. اب میں کیسے جانے اپنے مجمع کو وہ بات بتاؤں جو مجھے آ گئی؟ کہوں حضرت یوسف کو تو آپ جانتے ہی ہیں. آپ سلامت رہیے، آپ لوگ سلامت رہیے. جو سمجھا میں بتاتا ہوں. یوسف کو جانتے ہیں نا؟ آپ کو پتہ ہے جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسف کو مصر والوں نے نکالا. وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، یوسف کو نکال لیا. اب بات تھی یوسف کے بیچنے کی. لایا گیا یوسف کو پردہ فروشی کے بازار میں جہاں پر غلام بکتے تھے. لائے گئے یوسف. اب وہاں ترازو رکھا گیا، ایک میں یوسف، وہاں کہا گیا کہ اس کے برابر اپنا مال لا کے رکھتے رہو. جس کا برابر ہوا، جس کا برابر ہوا یوسف اس کے. اب جس کے پاس جو تھا وہ لانے لگا. سب سے چھوٹے سے معاملات شروع ہوئے. جس کے پاس جو تھا، یہ تاریخ ہو گئی تھی، یہ بات ہو گئی تھی، یہ یوسف بیٹھے ہوئے ترازو میں، تم دوسرے پلڑے میں لا کر رکھ دو. جیسی وزن برابر ہوا تو کیا ہوگا؟ یوسف اس کا. اب آ رہے لوگ، جس کے پاس جتنا پیسہ وہ اپنا سارا پیسہ لا رہا ہے اور برابر میں رکھ رہا ہے. یوسف کا وزن ہی نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ شاہ مصر نے اپنی دولت میں سے جو بھاری بھرکم سونا تھا اور چاندی تھا اور مال و متا تھا وہ سب رکھ دیا. مگر یوسف کا پلڑا تو اب بھی بھاری ہے. پتہ نہیں مجمع کیسے سنے گا. یوسف کا پلڑا تو ابھی بھی بھاری ہے. ایسے میں یوسف نے سب کو پکار کر کہا، تم لوگ میرا وزن تلاش کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگ میرا وزن ناپنا چاہتے ہو؟ ایسے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. ایک کام کرو، کاغذ قلم لا دو. پوری قوم بھاگی بھاگی گئی،
کہا نبی مانگ رہا ہے یقیناً ہمارا فائدہ ہوگا. قوم نے کہا نبی مانگ رہا ہے کاغذ قلم، لا دو ہمارا ہی فائدہ ہوگا. گئے کاغذ قلم لے آئے اور یوسف کے حوالے کر دیا. میری طرف دیکھیے گا، یوسف نے قلم اٹھایا اور کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا جا کر یہ کاغذ اس پلڑے میں رکھ دو، اس پلڑے میں رکھ دو. جیسے ہی کاغذ پلڑے میں آیا یوسف کا وزن برابر ہو گیا. پتا چلا نبوت کا وزن ایک آیت ہوتا ہے، نبوت کا وزن ایک آیت ہوتا ہے. زہرا کی روٹی دو. نبی کی نبوت کا وزن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر. اللہ نے 30 آیتیں دے کر بتایا. بھائی آج دیکھیے جو رات ہے نا، یہ عبادت کی بھی رات ہے. ہاں، گریہ کی بھی رات ہے، عبادت کی رات ہے. میں ایک کام دینا چاہ رہا ہوں اپنے مجمع کو، کریں گے تو دوں. 5 منٹ کا کام ہے، سب کریں گے. آج رات میری خواہش ہے سب سورہ دہر پڑھیے گا. بہت چھوٹا سا سورہ ہے، پڑھ کے دیکھیے گا. اب جو کام میں دے رہا ہوں وہ جا کے کیجیے گا. سورہ دہر میں دیکھیے گا لفظ فضہ کتنی بار آیا. سورہ دہر میں جا کر دیکھیے لفظ فضہ کتنی بار آیا. عجیب بات ہے، پورے قرآن میں کہیں فضہ نہیں آیا. سورہ دہر میں آیا 3 بار. روٹیاں فضہ نے کتنی دی؟ 3. ارے زمانہ بڑا چلا ہے، جناب سیدہ کو سمجھ لیں، ابھی فضہ سمجھ لائے. بھائی آپ لوگ سلامت رہیے. کتنی محبت اور معرفت سے سن رہے ہیں آپ. حالانکہ میری ہمت نہیں ہو رہی، مولا جانتے ہیں، مگر آپ کی معرفت اور محبت ہے جو مجھے ہر جملے پہ چارج کر رہی ہے. فضہ کتنی بار آیا؟ فضہ نے روٹیاں کتنی دی؟ یعنی اللہ نے بتایا. جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، موضوع تو میں نے رکھ دیا قرآن ناطق بزبان قرآن سامت. اور بحث یہ ہے علی کا نام کہاں ہے، حسن کا نام کہاں ہے. جس کتاب میں کلیس کا نام ہو، جس کتاب میں کنیزوں کا، غلاموں کا نام ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. آقاؤں کا نام. کتنی روٹیاں دی فضہ بی بی نے؟ 3. اچھا دیکھیے پھر ایک جملہ آ گیا. میں نے کہا نا آپ مجھے چارج کرتے جا رہے ہیں، پھر ہو گیا میں چارج اور ایک اور جملہ آ گیا. حضرت فضہ کا مقام بڑا عجیب ہے. ٹھیک ہے، لکھا یہ ہے کہ 4 دن مسلسل. یہ جملہ سنیے اور اس سے خطرناک جملہ آگے کا ہے، سنیے. 4 دن تک رسول اللہ کی دعوت ہوئی زہرا کے گھر میں. ایک دن علی نے کہا یا رسول اللہ کل آپ ہماری طرف سے تشریف لائیے گا، دعوت ہے. آئے رسول، دعوت کھائی، تشریف لے گئے. دوسرے دن سیدہ جب جانے لگے تو سیدہ بی بی نے کہا بابا کل ہماری طرف سے دعوت ہے. رسول دوسرے دن آئے، سیدہ کی دعوت کھائی اور جانے لگے. امام حسن علیہ السلام نے روک کر کہا نانا کل ہماری طرف سے. آئے، کھانا کھایا، پیارے نبی جانے لگے. امام حسین نے پکڑ لیا، نانا جان کل ہماری طرف سے دعوت.
ٹھیک ہے میرے لال آ جائیں گے. 4 دن دعوت ہو گئی. 5واں دن جیسی حسین کی دعوت کھا کے جانے لگے, فضا نے پکڑ لیا. فضا بی بی نے کہا یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, کل ہماری طرف سے دعوت. کہا ٹھیک ہے فضا آ جائیں گے. چلے گئے رسول اللہ. اب فضا تو کنیز ہے, ٹائم گزرتا چلا گیا, وقت پورا ہو گیا, یہاں تک کہ رسول کے آمد کی خبر ہو گئی. اب دیکھیے اگر حضرت فضا نے دعوت کی تھی, بہت جملہ غور سے سنیے گا, جناب سیدہ اہتمام کرتی اور فضا کا نام آ جاتا, امام حسن حسین اہتمام کرتے فضا کا نام آ جاتا, مولا علی اہتمام کرتے فضا کا نام آ جاتا. نہ امام حسن نے تعاون کیا, نہ امام حسین نے پوچھا, نہ علی نے کچھ کہا, نہ سیدہ نے کہا. کیوں؟ وہ دکھانا چاہتے تھے فضا کیا ہے. میں اب اپنی کیفیت سے الگ ہوتا جا رہا ہوں. قیامت کا جملہ ہے. نہ علی نے پوچھا فضا ہم کچھ کریں, نہ فضا نے کہا کچھ کیجئے. یعنی ہمارا منہ نہیں تھکتا ہر جملے پر یا علی مدد, مولا مدد کیجئے. ارے فضا تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, کہتی یا علی مدد, مولا مدد کیجئے. نہ فضا نے کسی سے کچھ کہا, نہ چاروں میں سے کسی نے کچھ کہا. رسول اللہ آ گئے, ابھی تک کھانا کچھ ہے ہی نہیں. اب رسول اللہ آ کر اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں روز کھانا کھاتے ہیں. اور اطمینان دیکھیے مولا حسن کا, اطمینان دیکھیے حسین کا, اطمینان دیکھیے علی کا, اطمینان دیکھیے سیدہ کا. سب دسترخوان پر بیٹھ گئے اور منتظر ہے اب کھانا آئے, اب کھانا آئے, اب کھانا آئے. فضا نہ کچھ لائی نہ کچھ پکایا. فضا تو مصلی پر بیٹھی تھی. تھوڑی دیر بعد حجرے کا پردہ ہٹا, فضا کھانا لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئی. رسول اللہ نے کھانا دیکھ کر کہا زہرا یہ تو جنت کا کھانا ہے. اس سے بڑا جملہ کہا زہرا یہ تو جنت کا کھانا ہے. مگر عجیب بات ہے, جنت کا کھانا یا مریم کے لیے یا فضا. سیدہ یا جنت کا کھانا مریم کے لیے آیا یا فضا کے لیے آیا. ارے کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں؟ ان کے گھر کی غلامی کرو تو یہ ملتا ہے. ہاں گھر کی غلامی اگر کر لو تو اس قابل ہو جاؤ کہ جنت سے خواہان نعمت طلب کر لو. بس تقریر تمام ہو رہی ہے, آخری جملے. فضا نے فوراً سے کھانا لگا کر بتایا کہ دیکھیے یا رسول اللہ یا مریم بی بی کے لیے آیا یا ہمارے لیے آیا. تو مجھے ایک بات بتائیے, کیا حضرت جناب سیدہ اور حضرت مریم کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جہاں ان کی کنیز یہ ہے اس مرتبے تک پہنچ جائے جہاں پر حضرت مریم پہنچی ہے, تو اب ذرا سوچئے کہ حضرت فضا کا مقام کیا ہوگا. آیتیں آنے لگی, پوری آیتیں آ گئی ہر روٹی کے بدلے میں. اور جو جو جملے اہل بیت نے کہے, اب میں نے چونکہ آپ کو کام دیا ہے یہ جا کر دیکھیے گا, پورے سورہ دہر پڑھیے گا, ہر جملہ جو جو آیت کا ہے کھانے کے چیپٹر کے بعد سے وہ سب اہل بیت کے جملے ہیں, اور اللہ نے سب کو آیت بنا دیا. اللہ نے ہر جملے کو آیت بنا دیا. تو اب یہ بحث کہ قرآن ناطق کا ذکر قرآن صامت میں کہاں ہے, بس تقریر تمام ہو گئی. اہل بیت سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن صامت میں کہاں کہاں ذکر ہے. بغیر اہل بیت کے کوئی قرآن نہ سمجھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے, اس لیے کہ اہل بیت نے قرآن کو اپنے ساتھ وہاں رکھا جہاں زندگی بھی نہیں پہنچ پاتی. پتہ نہیں میرا جملہ سمجھے یا نہیں سمجھے. اہل بیت اور قرآن ایسے جڑے ہوئے ہیں جہاں حیات بھی نہیں جڑتی. پتہ ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نیزے پر ایک سر ہے,
اور وہ سورہ کہف پڑھ رہا ہے. یہیں سے تو پتہ چلا اہل بیت اور ہے، امت اور ہے. آج پتہ ہے نا کون سی شب ہے؟ شب عاشور. اور کل کون سا دن ہے؟ صبح عاشور، قیامت کی شب. 2-3 جملے سنیے اور بڑے تفصیل سے مجھے زعفر جن کی روایت پڑھنی ہے. فرمائش ہے وہ پوری کروں گا، لیکن 2-3 جملے شب عاشور کے حوالے سے سن لیجئے. جس کا گریبان پورا بندھا ہوا ہے وہ ابھی ہی کھول لے. یہ گریبان چاک کر لیجئے. یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ آپ کے اماموں کا مطالبہ ہے. کہا سنو، جب شب عاشور آ جائے آستینوں کو الٹ لو، گریبان کو چاک کر لو. خبردار، علماء، بڑے بڑے علماء نے کہا آج شب دعا کی شب نہیں ہے. خبردار، آج عزا خانوں میں دعائیں نہ مانگنا. آج رونے کی شب ہے، آج عزاداری کی شب ہے، آج عبادت کی شب ہے. سارا سال تو تمہیں حسین دیتے ہیں، سارا سال تو مولا سے مانگتے ہو. اگر ایک شب نہیں مانگو گے اور ایک دن نہیں مانگو گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اور اسے امام نے اس طرح بتایا. کہا سنو، اگر کوئی ایسا دروازہ ہو کہ جب بھی تم اس پر پہنچو اور تمہارے لیے ہر نعمت کو وہاں سے دے دیا جائے اور تمہاری مراد کو پورا کیا جائے، مگر ایک دن تم اسی دروازے پر پہنچو تو دیکھو دروازے پر جوانوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. شاباش، آج اسی طرح رونا ہے. تم دیکھو دروازے پر لاشیں پڑے ہوئے ہیں، دروازے پر اصحاب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اگر تم دیکھو گھر جل رہا ہے تو کیا تم اس دروازے سے کہو گے مجھے کچھ دے دو؟ کہا نہیں. رو کر کہا سنو، اس شب میں ہمارے گھر والے لٹ گئے، زہرا کا باغ اجڑ گیا، زینب کا خیمہ جل گیا. آج تمہیں پرسہ دینا چاہیے. اسی طرح ہمارے بزرگوں نے تہذیب بنائی، ہم 9 کی شب کو سلام نہیں کرتے. یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی شب ہے اور جو بزرگوں نے دیا وہی تو عزاداری چل رہی ہے. اب سوال یہ ہے ہم سلام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ سلام بھی تو دعا ہے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو تو یہ ایک دعا ہے. چونکہ شب عاشور اور روز عاشور دعا نہیں کی جاتی، اس لیے نہ ہم شب عاشور سلام کرتے ہیں نہ صبح عاشور سلام کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کیا کیا جائے؟ جا کر پڑھیے مفاتیح الجنان اور تحفۃ العوام، تفصیل سے وہاں پر اعمال لکھے ہیں. سب نے امام کی ایک حدیث لکھی کہ جب بھی ایک عزادار دوسرے عزادار سے ملے ایک بار معانقہ کرے اور رو کر بس ایک جملہ کہے یا حسین. امام نے تہذیب دے دی، ایک دوسرے سے ملو تو یا حسین کہو. خبردار، تمہارے چہرے پر ہنسی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ تمہارے درمیان امام زمانہ موجود ہے. سوچو تمہارے امام وقت کے سر پہ امامہ نہیں ہے، امام کے پیروں میں نالین نہیں ہے، امام کا گریبان چاک ہے، امام نے آستین الٹی ہوئی ہے. اب تمہارے درمیان امام بیٹھا ہوا ہے تو کیا جو امام رو رہا ہو اس کے سامنے تم ہنسو گے؟ سمجھیے ان باتوں کو. یہ تہذیب بزرگوں نے بتائی، علماء نے بتائی، اماموں سے پہنچائی. خبردار کسی کے چہرے پر ہنسی نہ آئے. اور حدیث میں آیا جو عاشور کے دن ہنستا ہے وہ پورے سال روتا ہے. جو عاشور کے دن اپنے مال تجارت میں مصروف ہوتا ہے وہ سارا سال غربت اور افلاس میں رہتا ہے. یہ ہے شب عاشور. جس عزا خانے میں جاؤ گریہ کرتے رہو. آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد علی اکبر کی اذان ہونے والی. شاباش، میں کہہ چکا امام زمانہ آپ ہی کے درمیان موجود. اور وہ بی بی بھی آئی ہے جس کے ہاتھ میں ایک رومال ہے.
آج تو خصوصیت کے ساتھ سیدہ آئی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے میرے لال کو رو کون رہا ہے، اس لیے کہ کربلا کے بن میں حسین تنہا ہو گئے، نہ عباس علمدار ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ اول محمد ہے، نہ قاسم ہے، حسین تنہا کربلا کے بن میں ہے، کوئی پاس نہیں ہے۔ ایسے میں دو جن ہیں جو گزرے ہیں عراق سے اور جا رہے ہیں زعفر کے پاس، زعفر کا تاج پوشی کا جشن ہے، اس لیے بڑا خوبصورت تاج پہنا ہے، چاروں طرف رعایا ہے۔ ایسے میں زعفر جن نے دیکھا، دو جن روتے روتے آئے ہیں اور زعفر کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں زعفر تو تاج پوشی منا رہا ہے، تو جشن منا رہا ہے، ارے جن کے صدقے تجھے یہ تاج ملا ہے وہ حسین۔ اے زعفر، جن کے صدقے میں تجھے یہ تاج ملا ہے، جن کے صدقے میں تو جنوں کا بادشاہ بنا ہے، وہ حسین کربلا کے بن میں تنہا ہے۔ زعفر کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا ایک بار اپنے تاج کو پھینک دیا، اپنی فوج جن سے کہا چلو میں عراق جانا چاہتا ہوں۔ ایک بار سب عازم سفر ہوئے اور چلے عراق کی طرف۔ زعفر کہتا ہے بڑا مجمع تھا جنوں کا جو حسین کے لیے کربلا جا رہا تھا، مگر ہم جیسے ہی کربلا کی طرف جانے لگے ہماری یہ عادت تھی کہ ہم جب بھی سفر کا آغاز کرتے تھے پہلے نجف جاتے تھے، علی سے اجازت لیتے تھے اور پھر سفر شروع کرتے تھے۔ زعفر کہتا ہے سب سے پہلے ہم علی کی قبر پہ پہنچے، ہم نے جا کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، مگر قبر سے جواب نہ آیا۔ ہم پریشان ہو گئے، علی تو ہمیشہ جواب دیتے تھے، آج جواب کیوں نہیں آ رہا؟ ایک بار میں نے منہ کو پیٹا اور رو کر کہا زعفر حسین کے پاس۔ کیا روحانی مجلس ہو گئی، کیا نورانی مجلس ہو گئی؟ ابھی تو بہت رونا ہے۔ زعفر کہتے ہیں ہم سمجھ گئے آج مولا علی بھی حسین کے پاس ہوں گے۔ زعفر کہتے ہیں میں چلا لشکر لے کر عراق کی زمین پر کربلا کی طرف، مگر میں نے دیکھا جہاں زہرا کے لال کو لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، حسین کو گھیرا ہوا تھا، وہاں میری نظروں نے دیکھا آدم کھڑے ہیں، نوح کھڑے ہیں، موسیٰ۔ زعفر کہتے ہیں چاروں طرف انبیاء کھڑے ہوئے تھے، حسین کا طواف کر رہے تھے، اور ایسے میں میں نے دیکھا جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء حسین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں دور اپنی فوج کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے دل میں سوچا جہاں انبیاء کھڑے ہو، اوصیاء کھڑے ہو، فرشتے کھڑے ہو، وہاں حسین مجھے کیسے پہچانیں گے؟ میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھوں، مگر میں نے دل میں کہا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں انبیاء سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس میں یہ سوچ رہا تھا، ایک بار دور سے آواز آئی زعفر، کیا سن رہے ہیں؟ یہ بہت قیامت کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس روایت پر بڑے سے بڑے پتھر دل والے رو جاتے ہیں۔ آپ تو عزادار ہیں، آپ کو تو بہت رونا ہے۔ زعفر کہتا ہے میں نے ایک بار دیکھا، آواز آئی زعفر آؤ زعفر، میں نے تمہیں پہچان لیا زعفر، میں سمجھ گیا یہ میرے مولا حسین کی آواز ہے۔ میں جلدی سے لشکر کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اب جو میں نے دیکھا عجیب حال میں حسین کھڑے ہیں، عجیب حال میں حسین کھڑے ہیں، ایک پیر حسین کا رکاب میں ہے اور دوسرا پیر ذوالفقار، دوسرا پیر ذوالجناح کی پشت پر ہے۔ ایسے بیٹھے تھے جیسے بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا دائیں جانب جعفر طیار کھڑے ہیں، بائیں جانب حمزہ کھڑے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا آگے رسول اللہ کھڑے ہیں، برابر میں علی ماتم کرتے جاتے ہیں، مگر میں نے عجیب منظر دیکھا، رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے،
حسین کے بدن سے لہو ٹپکتا جاتا ہے، چاروں طرف سے حسین زخمی ہے، بدن سے لہو ٹپک رہا ہے، رسول آگے بڑھتے ہیں، حسین کا لہو اپنے چلو میں لیتے ہیں اور شیشی میں انگل دیتے ہیں، علی رو رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا حسن بھی کھڑے ہوئے ہیں جو بار بار حسین کا بازو تھما، ابھی بھی جسے رونا نہیں آیا۔ جعفر کہتا ہے میں نے دیکھا حسن حسین کا بازو دباتے جاتے ہیں، میں نے رو کر حسین سے کہا مولا سارے زخم بدن پہ لگے ہیں مگر بازو کا زخم سمجھ نہیں آ رہا، رو کر کہا جعفر یہ زخم تیر نہیں، یہ زخم تیر نہیں، شغل زندگانی ہے، ہمارے اصغر معصوم کی شاباش۔ جانتے ہو نا حسین جب علی اصغر کو لائے ظالم نے تیر مارا، اصغر کی گردن چھیدتا ہوا حسین کے پاس۔ ایک بار جعفر کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے رو کر کہا مولا آپ کے ہونٹ بہت خشک ہے، مولا جب بھی بول رہے ہیں زبان ہونٹوں پہ چپک رہی ہے، کیا سننا چاہتے ہیں رونے کے لیے مجھے نہیں پتا، کیا اس سے زیادہ مسائل پڑھو؟ حسین اتنے پیاسے ہیں کہ ہونٹ چپک رہے، زبان چپکتی جاتی ہے۔ ایک بار جعفر کہتا ہے میں نے بڑھ کر کہا مولا بہت پیاسے لگ رہے ہیں، اگر اجازت ہو میں فرات چلا جاؤں، آپ کے لیے پانی لے آؤ۔ جیسے یہ جملہ سنا جعفر کہتا ہے حسین سواری سے اترے، میرا بازو تھاما، مجھے ساتھ لے کر چلے، ایک درخت کے نیچے پہنچے، میں نے دیکھا ایک جوان کا لاشا، سروں پہ ہاتھ مارو، سروں پہ سب مارو، حسین کا ماتم، شب عاشور۔ جعفر کہتا ہے ایک جوان کے لاشے پر لائے، جیسے ہی میں نے دیکھا اس جوان کا سینہ پھٹا ہوا، میں نے رو کر کہا مولا مولا یہ جوان، حسین نے کہا جعفر کیا اسے پہچانا نہیں، یہ میرا علی اکبر۔ اے جعفر یہ میرا علی اکبر ہے، تم مجھ سے کہتے ہو پانی لے کر آؤ گے، ارے میرا علی اکبر ایک بوند پر۔ جعفر میرا بچہ پیاسا چلا گیا، میں کیسے پانی پی لوں؟ یہ کہہ کر جعفر کہتے ہیں میرا بازو تھاما، ایک قبر پہ لے کر آئے، میں نے دیکھا چھوٹی سی قبر ہے، ننھی سی نہر ہے، پکار کر کہنے لگے جعفر یہ میرے علی اصغر کی قبر ہے، ایک بوند پانی میں نے علی اصغر کے لیے مانگا۔ پھر بازو تھاما اور فرات کے کنارے لے آئے، کہا جعفر اس جوان کو جانتے ہو جس کے بازو کٹے ہوئے؟ شاباش کیا نورانی مجلس، بس دو جملے، جعفر اس جوان کو جانتے ہو جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں؟ یہ میرا عباس اہل حرم کی آس سکینہ کا سکہ پانی لینے گیا تھا، بازو کٹا کر سو گیا۔ جعفر تم ہی بتاؤ میرا اصغر پیاسا گیا، میرا علی اکبر پیاسا گیا، میرا عباس پیاسا گیا، میں بھلا پانی کیسے؟ جعفر کہتے ہیں حسین دوبارہ مجھے وہیں پر لے آئے، مگر اب میں نے عجیب منظر دیکھا، حسین نے جبریل کو بلا کر کہا جبریل آدم سے کہو چلے جائیں، نوح سے کہو چلے جائیں، سب سے کہو چلے جائیں۔ جیسے جبریل نے کہا انبیاء جانے لگے، اوصیاء جانے لگے، شہداء جانے لگے، صدیقین جانے لگے۔ جب سب چلے گئے میں نے بڑھ کر کہا مولا سب کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ رو کر کہنے لگے جعفر میری اماں کی سواری۔ آخری جملے، جعفر میری اماں کی سواری آنے والی،
جیسے ہی انبیاء نے سنا سب چلے گئے، جعفر کہتا ہے میدان چھٹنے لگا، اب صرف دشمن بچے تھے۔ ایک بار مولا نے مجھے دیکھا، رو کر کہا جعفر اب تم بھی چلے جا۔ جعفر کہتا ہے میں نے قدموں کو پکڑ لیا، میں نے کہا مولا مجھے نہ بھیجیے، مجھے نہ بھیجیے۔ حسین نے کہا نہیں جعفر چلے جاؤ، اب جو ہونے والا ہے وہ میری ماں دیکھ سکتی۔ آخری جملہ، جعفر وہ حال سوا ماں کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جعفر کہتا ہے میں جانے لگا، میں نے قدموں پہ پٹک کر سر کو کہا میں جا تو رہا ہوں، بس اتنا بتائیے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ حسین نے عجیب جملہ کہا، اب جس جس کو سمجھ آئے وہ چیخ مار کے روئے گا۔ حسین نے جعفر کو دیکھا، کہا جعفر بس دو کام تجھے کرنے ہیں، ایک تو یہ کرنا ہے کہ میرا ماتم کرنا، میری عزاداری کرنا، میرے بچے پہ رونا، گریا کرو گریا۔ آخری جملہ، جعفر مجھ پہ رونا، ماتم کرنا، اور دوسرا کام جب بھی ٹھنڈا پانی بھی۔ آخری جملہ، جعفر کہتا ہے یہ کہہ کے مولا نے بھیج دیا، میں اپنے گھر پہ آیا، بال بکھرے تھے، میری ماں نے دیکھا، کہا جعفر تیرا تاج کہاں گیا، یہ حال کیا ہو گیا؟ میں نے رو کر بتایا اماں حسین تنہا ہے، اماں زہرا کا باغ گزر رہا۔ میری ماں نے رو کر کہا جعفر واپس جا، حسین کے پاس جا، اگر نہ گیا میں دودھ نہ بخشوں گی۔ جعفر کہتا ہے یہ سن کے میں چلا، اب جو کربلا پہنچا میں نے دیکھا آندھی چل رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، آسمان سے خون کی بارش، فرات کا پانی، کالی گھٹائیں۔ ایک بار میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں حسین، میں نے دیکھا شمر کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، پٹکا جاتا ہے، ایک ماں پہلو میں